بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ غسل کے مسائل کا ہم نے آغاز کیا ہے۔ آج ہم آغاز کریں گے غسل کے طریقہ سے۔ یہ غسل کا طریقہ کیا ہے، شریعت نے ہمیں کس طریقہ سے غسل کرنے کی تلقین کی ہے۔ تو غسل جنابت کے دو طریقے ہیں، ایک ہے وجوب کو ادا کرنا۔ ہم عام طور پہ جو اپنے فریش ہونے کے لیے نہاتے ہیں یا ویسے گرمی کی وجہ سے غسل کرتے ہیں یا اپنی ضرورت سے، جبکہ شرعاً غسل واجب نہ ہو، تب انسان جیسے چاہے غسل کر لے، لیکن تب بھی اگر مستحب انداز اختیار کرے گا تو انشاءاللہ اجر ملے گا۔ تو غسل جنابت میں بھی وہی انداز ہے۔ دو طرح سے غسل جنابت ہے، ایک ہے وجوب کی حد تک یعنی جو ہم پر واجب ہے، اور دوسرا ہے مستحب انداز۔ تو واجب اتنا ہی ہے کہ انسان پورے جسم پر پانی بہا لے، سر کو اچھی طرح دھو لے، پورے جسم پر پانی بہا لے، بس واجب یہی ہے۔ جب پورا جسم تر کر لیا تو غسل پورا ہو گیا، اس کے لیے کوئی مزید شرط نہیں۔ تو غسل کا رکن بس یہی ہے کہ پورے جسم کو تر کر لیا جائے پانی سے۔ البتہ مستحب انداز یہ ہے کہ انسان ویسے غسل کرے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا ہے، کہ غسل سے پہلے انسان وضو کرے، اور اس سے پہلے انسان اپنے اعضاء کو اچھی طرح صاف کرے، اگر نجاست وغیرہ ہے ان کو اچھی طرح صاف کرے، پھر یعنی اس کے بعد انسان وضو کرے، اور وضو کرنے کے بعد پھر باقاعدہ غسل کا آغاز کرے۔ خیر وہ پورا طریقہ انشاءاللہ آ جائے گا۔ تو شروع میں انہوں نے یہی ذکر کیا ہے کہ ایک وہ غسل ہے کہ جو ہم واجب حد تک اپنا واجب ادا کرتے ہیں، تو پورے جسم پر پانی بہانا یہی واجب ہے۔ باقی مستحب چاہتے ہیں تو پہلے وضو کر لیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کریں۔ غسل جنابت کے دو طریقے، پہلا طریقہ جس میں حدث زائل کرنے کی نیت سے، حدث سے مراد ہے کہ انسان کی وہ حالت جس میں اس پر غسل فرض ہے، حدث اکبر سے غسل فرض ہوتا ہے، اس نیت سے انسان پورے جسم پر پانی بہا لیا جائے، یہ واجب اور طہارت کے لیے کافی ہے، اس سے طہارت حاصل ہو جاتی ہے انسان اگر سر سمیت پورے جسم کو تر کر لیتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ غسل کا مسنون اور معروف طریقہ ہے جس میں مستحب اور واجب کو جمع کیا جاتا ہے، مستحب انداز میں جس پر اللہ اجر بھی دیتا ہے انشاءاللہ۔ اس کی تفصیل سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث میں ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابۃ یبدأ فیغسل یدیہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کا آغاز کرتے تو پہلے آپ اپنے ہاتھوں کو دھوتے، کیونکہ ہاتھوں سے دیگر اعمال سارے کرنے ہیں، سب سے پہلے ہاتھ صاف ہوں گے تو دیگر اعمال غسل سر انجام دیے جائیں گے۔ ثم یفرغ بیمینہ علی شمالہ، پھر آپ دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ میں پانی لیتے، فیغسل فرجہ، اور بائیں ہاتھ سے آپ اپنے شرمگاہ کو دھوتے۔ ثم یتوضأ وضوءہ للصلاۃ، تو انہیں اپنے جسم کو دھونے کے بعد، نجاست صاف کرنے کے بعد، یہ بھی آتا ہے حدیث میں کہ آپ مٹی پر رگڑ کر اپنے ہاتھوں کو صاف کرتے، کیونکہ اس وقت پانی نہیں تھا اور مٹی سے ہاتھ صاف کرتے تھے آپ، اور یہی قدیم انداز تھا، اور مٹی بھی ہاتھوں کو اور نجاست کو صاف کرنے کی خوب صلاحیت رکھتی ہے۔ تو آپ یعنی مٹی سے ہاتھوں کو اچھی طرح صاف کرتے، پھر آپ نماز والا وضو کرتے پورا، جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں۔ ثم یاخذ الماء، پھر آپ پانی لیتے، فیدخل اصابعہ فی اصول الشعر، اور آپ اپنی انگلیوں کو تر کر کے ان کو بالوں کی جڑوں میں داخل کرتے، کیونکہ آپ کے بال لمبے تھے، کانوں تک بھی آپ نے بال رکھے ہیں، کندھوں تک بھی رکھے ہیں، تو آپ بالوں کی جڑوں میں اپنی انگلیوں کو داخل کرتے، حتی رأى انہ ان قد استبرأ، حتیٰ کہ آپ جب محسوس کرتے کہ سر کی جلد اچھی طرح تر ہو گئی ہے، خافن علی رأسہ ثلاث حفنات، تو سر پر آپ 3 چلو پانی ڈال کر پھر سر کو دھوتے۔ ثم افاض علی سائر جسدہ، پھر آپ پورے جسم پر پانی بہا دیتے۔ ثم غسل رجلہ، اور پھر آپ پاؤں دھو لیتے۔ آخر میں چونکہ کچی جگہ ہوتی تھی تو کچی جگہ پر آخر میں پاؤں دھونے پڑتے ہیں، پاؤں پر چھینٹے وغیرہ مٹی کی پڑ جاتی ہیں وغیرہ۔ رواہ البخاری و مسلم۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل فرماتے، آپ پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر اسی طرح وضو کرتے جیسے نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا کرتے تھے، پھر پانی لیتے اور اپنی انگلیاں اپنے بالوں کی جڑوں میں داخل کرتے، یہاں تک کہ آپ کو یقین ہو جاتا کہ پانی پورے سر تک پہنچ چکا ہے، یعنی اندر سے جلد تر ہو گئی ہے،
پھر آپ اپنے ہاتھوں سے 3 چلو سر پر پانی ڈالتے، پھر تمام بدن پر پانی بہا لیتے، پھر اپنے پاؤں دھوتے، یعنی آخر میں۔ اور یہی طریقہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے۔ ازواج مطہرات نے مسائل بیان کیے ہیں کیونکہ نبی السلام کے بہت قریب تھیں، اور نبی السلام اپنے ازواج کے ساتھ مل کر غسل بھی کر لیتے تھے، تو جو طریقہ دیکھتی ہیں وہ امت کے لیے بیان کرتی ہیں، جیسے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں عن میمونہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اغتسل من الجنابۃ۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل جنابت کیا، فغسل فرجہ بیدی، اپنے اپنے ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو دھویا، ثم دلک بها الحائط، پھر اس کو دیوار پہ ملا، اچھی طرح کچی دیوار تھی تو مٹی پہ ملا ہاتھ کو صاف کرنے کے لیے، ثم غسل، پھر ہاتھ کو دھویا، ثم توضأ وضوءه للصلاۃ، پھر ویسے وضو کیا جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، تو پھر غسل کیا، فلما فراغ من غسل سے فارغ ہونے کے بعد غسل رجلہ، اپنے اپنے آنکھوں میں پاؤں کو دھو لیا، رواہ البخاری۔ تو یہ غسل کا طریقہ ہے آسان سا۔ لوگوں نے غسل کے طریقے کو بڑا عجیب سا بنا دیا ہے، اور غسل کے اتنے فرائض ہیں، اتنے واجبات ہیں، اتنی سنن ہیں، اور عوام الناس کے لیے بعض لوگ مسائل کو ایسے ہوا بنا دیتے ہیں کہ جیسے یہ خاص لوگ ہی ان چیزوں کو سیکھ سکتے ہیں اور عام آدمی ان کو سمجھ نہیں سکتا، حالانکہ یہ بہت مختصر آسان ہے دین، اور خواہ مخواہ لوگوں نے ان میں تکلفات داخل کر کے اپنی مرضی سے چیزوں کو تقسیم کر دیا ہے۔ اگر کسی کے پاس وقت کم ہو یا پانی کم ہو، اگر پورے جسم پہ پانی بہا دیتا ہے، شاور کے نیچے انسان کھڑا ہو جائے، سر دھو لے، اپنے جسم کو اچھی طرح پانی بہا لے، تو غسل یہ ہو گیا ہے، جبکہ پہلے نیت تھی میں غسل جنابت کرنے لگا ہوں۔ بلکہ میں نے تو کہا تھا کہ اگر انسان باہر نکلتا ہے اور بارش میں بھی نہا لیتا ہے اور غسل جنابت کی نیت ہو تو غسل ہو جاتا ہے۔ البتہ شروع میں باقاعدہ وضو کرنا یہ مسنون ہے، مستحب ہے، یہ واجب نہیں ہے۔ اب یہاں پہ غسل سے متعلق چند مسائل کی وضاحت ہے۔ ان میں سے ایک مسئلہ یہ، کیا غسل جنابت میں کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا واجب ہے؟ اس میں کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا یہ وضو کا عمل ہے، وضو میں ہوتا ہے، لیکن کیا غسل میں بھی یہ لازم ہے کہ نہیں؟ ویسے اس میں دو قول ہیں فقہا کے۔ پہلا قول یہ ہے کہ غسل جنابت میں کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا دونوں ہی واجب ہے، جیسے وضو میں واجب ہے ویسے غسل میں بھی ان کو یہ واجب کہتے ہیں، یہ حنابلہ کا مذہب ہے۔ اگر تو غسل کے شروع میں وضو کیا پھر تو یہ عمل ہو جائے گا، لیکن اگر کسی نے شروع میں وضو نہیں کیا تو کیا غسل کی تکمیل کے لیے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا ضروری ہے؟ یہ بحث ہے۔ حنابلہ کا موقف ہے کہ یہ غسل میں واجب ہے۔ ان کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، کہ اگر تم جنبی ہو، غسل فرض ہو تو بس غسل کر لو۔ اور وجہ استدلال یہ ہے کہ غسل کا حکم پورے جسم کو شامل ہے، جس میں منہ اور ناک بھی داخل ہے۔ کہتے ہیں جیسے وضو میں ظاہری چہرے کے ساتھ ساتھ ناک اور منہ کا اندرونی حصہ بھی شامل ہے، ویسے غسل میں بھی یہ داخل ہے۔ باقی اس موقع پر کوئی خاص دلیل نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واجبی غسل میں اتنا کہا، فرمایا اما انا فآخذ بیدی ثلاث حفنات فاصب على رأسی ثم افیض على جلد الماء یا على جسد الماء، او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا میں تو بس اتنا کرتا ہوں، اگر مجھے واجب حد تک غسل کرنا ہو کہ سر پر پانی کے 3 چلو ڈال کے سر دھوتا ہوں اور پورے جسم پہ پانی بہا دیتا ہوں۔ تو واجب حد تک آپ نے اتنا ہی ذکر کیا، ان حدیث کا آگے بیان آئے گا۔ تو ویسے یہ اللہ تعالیٰ کے اس مطلق فرمان سے، اگر اللہ نے فرمایا کہ جب جنبی ہو تو غسل کر لو، اس میں کلی اور ناک میں پانی چڑھانا یہ یعنی واضح طور پر شامل نظر نہیں آتا۔ دوسرا قول ہے کہ غسل جنابت میں کلی اور ناک میں پانی چڑھانا دونوں ہی واجب نہیں، یعنی وضو کے واجبات ہیں، یہ غسل کے واجبات نہیں، یہ جمہور فقہاء کرام کا قول ہے۔ یعنی حنابلہ کے علاوہ، امام احمد کے علاوہ باقی تینوں فقہاء کا یہی قول ہے، احناف کا بھی یہی قول ہے۔ ان کی دلیل، پہلی بات یہ کہ ان کے وجوب پر، یعنی غسل میں ان کے وجوب پر کوئی واضح اور صحیح دلیل نہیں ہے، کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جس سے ثابت ہوتا ہو کہ غسل میں یہ لازم ہے اور واجب ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ سفر میں تھے، اور سفر میں ایک آدمی جنبی ہو گیا اور پانی نہیں تھا۔ جب پانی ملا تو آپ نے اس کو پانی دیا اور فرمایا کہ جاؤ پانی کو اپنے جسم پر بہا لو، تو جسم کے ظاہر پر آپ نے بہانے کا حکم دیا۔ ایک لمبی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی جسے جنابت لاحق ہو گئی تھی، جنبی ہو گیا تھا سفر میں،
آپ نے اس کو پانی دیا اور فرمایا اذهب فافرغه علیک، جاؤ اور جا کر اپنے جسم پر بہا لو۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کلی کرنے یا ناک میں پانی ڈالنے کا حکم نہیں دیا، اور یہی بات سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے۔ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت کہتے ہیں قلت، میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امراۃ اشد ظفر رأسی، میں ایسی عورت ہوں کہ سر کی میڈیاں سختی سے باندھ کے رکھتی ہوں، اچھی طرح سر کے بال باندھ کے رکھتی ہوں، میڈیاں کر کے رکھتی ہوں، جیسے قدیم زمانے میں عورت اب بھی دیہاتوں میں میڈیاں کرتی ہیں اور شہروں میں اس کا دستور کم ہو گیا ہے۔ تو ایک میڈی یا سر کی دونوں جانب دو میڈیاں یا اس سے بھی زیادہ میڈیاں کرتی تھی عورتیں۔ تو جب ان کو باندھا جائے اچھی طرح بالوں کو کنگھی کر کے، تو ٹائم لگتا ہے ان کو کھولنا اور پھر باندھنا، تو اس پہ خاصا وقت بھی صرف ہوتا ہے اور محنت اور مشقت بھی ہے۔ اور غسل جنابت کی جو بات ہے عورت کے لیے جو شوہر والی ہو، غسل جنابت تو روزانہ بھی فرض ہو سکتا ہے۔ تو اس حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ پوچھا رسول اللہ کہ میں سر کے بال اچھی طرح باندھ کے رکھتی ہوں، آپ کی زوجہ محترمہ نے آپ سے پوچھا تو کیا غسل جنابت کے لیے ان کو کھولنے کی ضرورت ہے، کہ جب بھی غسل جنابت کرنا ہو تو میں ان کو کھول کر بالوں کو اچھی طرح دھویا کروں؟ اور میں نہیں، سر کے بال کھولنا غسل جنابت میں عورت کے لیے لازم نہیں ہے۔ انما یکفی کہ ان تحفی علی رأسی ثلاث حصیات، فرمایا تو یہ اتنا ہی کافی ہے کہ سر پر 3 چلو پانی ڈال لے، ثم تفیضین علیک الماء، یعنی دونوں ہاتھوں سے لپ بھر کر سر میں ڈال لے اور پھر اپنے جسم پر پانی بہا لے، فتطہرین، تیرا غسل ہو جائے گا۔ اب اس حدیث میں بھی نبی اسلام نے پانی بہانے کا حکم دیا ہے اور کلی اور ناک میں پانی چڑھانے کا حکم نہیں دیا۔ اور یہاں پر ایک بات یہ بھی سمجھ آئی کہ غسل جنابت میں عورت کے لیے سر کے بال کھولنا، اگر کسی نے بال باندھے ہوئے کیا کر رکھے ہیں، تو بالوں کو کھولنا لازم نہیں ہے، اور پورے سر کے بالوں کو نہیں، کیونکہ روزانہ اور زیادہ کثرت سے اس کے لیے پورے سر کو روزانہ دھونا اور کثرت سے دھونا یہ مشقت کی وجہ ہے۔ تو اس مشقت سے اس کو شریعت نے آزاد رکھا ہے کہ اگر وہ چاہے تو دھو لے، اس کی مرضی ہے، اور اگر واجب حد تک ادا کرنا چاہتی تو سر پہ 3 چلو پانی ڈال لے اور سر کو تھوڑا مل لے، بس کافی ہے۔ پورے سر بال نہ دھونے کی ضرورت ہے اور نہ یعنی اچھی طرح اس مشقت کو اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اس حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دونوں یعنی کلی اور ناک میں پانی چڑھانے کا حکم نہیں دیا۔ اور ایسے اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عورت کے لیے غسل جنابت میں سر کی مینڈیاں کھولنا واجب نہیں، تو پتہ غسل حیض میں واجب ہے کہ غسل حیض تو مہینے بعد کرنا ہوتا ہے، اس میں لازم ہے کہ سر کے بال کھول کے اچھی طرح دھوئے، لیکن غسل جنابت میں واجب نہیں۔ تو راجح قول یہ ہے کہ غسل جنابت میں کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا واجب نہیں بلکہ محض مستحب ہے، کیونکہ وجوب کی کوئی صحیح دلیل نہیں، اور دوسرا ضروری نہیں کہ ہر وہ فعل جو وضو میں واجب ہو وہ غسل میں بھی واجب ہو۔ بتا ایک بات ہے کہ جب انسان نے بعد میں وضو کرنا ہے، ظاہر ہے کہ نماز کے لیے وضو تو کرنا ہے، جو نمازی بنتا ہے وضو تو کرنا ہے، تو وضو کرنے سے یہ عمل بھی ہو جائے گا، کلی بھی ہو جائے گا اور ناک میں پانی بھی ڈال لیا جائے گا۔ البتہ غسل کے لیے ان کے وجوب کی کوئی دلیل واضح نہیں ہے۔ لوگ تکلف کرتے ہیں کہ بس وہ یعنی کلی نہیں کرتے بلکہ غرارے کرتے ہیں اونچی اونچی آواز سے، اور گلے کے اندر تک پانی لے جا کر یعنی اس کو دھونے کی کوشش کرتے ہیں غسل میں، تو یہ خواہ مخواہ کی مشقت ہے اور تکلف ہے۔ غراروں کی تو بالکل کوئی دلیل ہی نہیں ہے کہ اوپر تک پانی لے جایا جائے۔ ہاں، کلی میں منہ میں پانی ڈال کر حرکت دی جاتی ہے اور ناک میں پانی ذرا اوپر تک چڑھایا جاتا ہے، تو جہالت کی وجہ سے لوگ خواہ مخواہ یہ مشقت اپنے سر لیتے ہیں۔ ویسے اگر کسی کو تسلی نہ ہو تو کلی کر لے، ناک میں پانی چڑھا لے، لیکن اس حد تک ہی کافی ہے، اور اوپر تک پانی لے جانا اور غرارے کرنا اس کی کوئی وجہ ہی نہیں، نہ کوئی دلیل۔ باقی لازم نہیں کلی اور غسل یعنی ناک میں پانی ڈالنا بھی، واللہ اعلم۔ اس کے بعد مسئلہ ہے کیا غسل جنابت وضو کے لیے کافی ہو جائے گا، یعنی جس شخص نے غسل جنابت کیا بعد میں نماز پڑھنے کے لیے کیا اس کو وضو کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں، کہ وہ غسل ہی کافی ہے نماز کے لیے اور اسی میں وضو شامل ہے، یعنی کیا غسل جنابت کے بعد بغیر وضو کیے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اس میں فقہاء کرام کے دو قول ہیں۔ پہلا قول ہے کہ غسل وضو سے کافی نہیں ہوگا، یعنی غسل کے بعد وضو پھر سے کرنا پڑے گا، وضو کافی نہیں غسل میں بلکہ الگ سے وضو کرنا ضروری ہے۔ یہ امام احمد سے ایک روایت ہے اور امام شافعی کے دو اقوال میں سے ایک قول ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ غسل اور وضو دو مستقل عبادتیں ہیں، اس لیے ایک دوسرے کے قائم مقام نہیں ہو سکتے، یا دونوں الگ الگ کرنی چاہیے۔ جب غسل کر لیا تو وضو الگ سے
اس کا وجوب باقی ہے اور اس کے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جب آدمی حدث اکبر اور حدث اصغر دونوں کو رفع کرنے کی نیت سے غسل کرے تو وہ غسل وضو سے کافی ہو جاتا ہے۔ یعنی جب انسان کی نیت ہو کہ میں حدث اصغر سے بھی طاہر اور پاک ہو جاؤں اور حدث اکبر سے بھی، یعنی میرا وضو بھی ہو جائے، غسل بھی ہو جائے، تو وہ غسل ان دونوں کی جگہ پر کفایت کر جائے گا۔ ان کی دلیل ایک بات یہ ہے کہ دونوں عبادتوں کی جنس ایک ہی ہے، دونوں طہارت ہیں، لہذا چھوٹی عبادت بڑی میں داخل ہو جائے گی۔ وضو تو چھوٹا ہے، وضو جب انسان غسل کرتا ہے تو وضو کے سارے اعضاء غسل کے اندر ہی آ جاتے ہیں، تو چھوٹی بات بڑی میں داخل ہو جائے گی اور بڑی طہارت غسل چھوٹی وضو کے قائم مقام ٹھہرے گی۔ یعنی جو بڑی طہارت ہے غسل وہ وضو کے قائم مقام ہو جائے گا اور وضو از خود غسل میں داخل ہو جائے گا۔ اور دوسری بات، اس موقع پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا يتوضا بعد الغسل، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں کرتے تھے، مراد ویسے آپ نماز پڑھ لیتے۔ تو راجع یہی ہے کہ جب آدمی غسل جنابت سنت کے مطابق وضو کی نیت سے کرے تو وہ وضو سے کافی ہو جائے گا، یعنی اس میں وضو شامل ہو جائے گا۔ یعنی مسنون انداز میں اگر انسان غسل کرتا ہے کہ پہلے وضو کرتا ہے پورا، وضو کرنے کے بعد پورے جسم پہ پانی بہاتا ہے، تو وضو اس کا موجود ہے، اور آپ نے پیچھے نبی اسلام کا غسل پڑھ لیا کہ آپ پہلے ہی اپنے شرمگاہ اور اپنے نجاست کو پہلے صاف کر لیتے اور بعد میں آپ اس مقام پہ ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ اس کے بعد آپ وضو کرتے، وضو کے بعد آپ پورے جسم پر پانی ڈال لیتے، اور صابن اس دور میں تھا نہیں کہ صابن لگائیں، اور صابن یعنی اپنے تمام جسم کے حصوں پر لگائیں، تو وہ صابن والی بات ہی نہیں تھی، ویسے پانی بہاتے تھے، یا اگر زیادہ محسوس کرتے تو پانی میں بیری کے پتے یا کوئی بوٹی یا کوئی ایسی چیز ملا لیتے جس سے پانی کا وصف طہوریت بہتر ہو جاتا۔ باقی صابن وغیرہ والی اس وقت یہ سہولت نہیں تھی، تو آپ ایک دفعہ بس پانی بہا لیتے اور آخر میں پاؤں دھو لیتے، یہی آپ کا غسل تھا، اور درمیان میں ظاہر ہے کہ آپ اپنے اعضاء کو، شرمگاہ وغیرہ کو نہیں چھوتے تھے، اس لیے آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا۔ اس انداز میں اگر کوئی غسل کرے کہ شروع میں وضو کر لے اور دوران غسل اس کا وضو نہیں ٹوٹتا اور آخر میں یعنی پاؤں دھو کر نکل آتا ہے، تو اس وضو سے انشاءاللہ وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث آپ کے سامنے ہے نا کہ نبی اسلام آپ غسل کے بعد وضو نہیں کرتے تھے، حضرت عائشہ نے وہ غسل بیان کیا ہے جو پیچھے آپ نے پڑھا ہے کہ آپ غسل سے پہلے وضو کرتے تھے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کردہ طریقے پر اگر غسل کیا جائے، پہلے وضو کیا جائے اور پھر باقی جسم پر پانی بہایا جائے، ایسے غسل کے بعد وضو کرنا لازم نہیں ہے، اور وہ غسل انشاءاللہ نماز کے لیے کفایت کرے گا۔ جی، اس کے بعد دیگر مسائل ہیں غسل سے متعلقہ، ان میں پہلے ہے مسنون غسل کی اقسام۔ پیچھے آپ نے واجب غسل کے بارے میں پڑھا تھا، اب ان کا بیان کرنا یہ ہے کہ اس کے علاوہ مسنون غسل کون سے ہیں۔ یعنی غسل واجب تو انسان کے منی وغیرہ کے خروج کی وجہ سے ہوتا ہے، اور پیچھے دیگر اس کی صورتیں آپ نے پڑھی ہیں کہ کافر کے مسلمان ہونے پر بھی اس کو غسل کروانا چاہیے، اس طرح میت کو غسل دینا واجب ہے، وہ واجب غسل کی صورتیں ہم نے پڑھی ہیں، اور پھر غسل کا طریقہ آ گیا۔ اب ہے مسنون غسل کی اقسام، یعنی کون سی صورتیں ہیں جن میں غسل کرنا مسنون یا مستحب ہوتا ہے، واجب نہیں ہوتا۔ ان میں پہلے جمعہ کا غسل، میں نے کہا تھا جمعہ کا غسل واجب ہے، لیکن یہاں پر کچھ مسنون اور مستحب کہا گیا، مسئلہ کی تفصیل پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ بات سمجھ آ جائے گی۔ ہم نے مستحب غسل کی اقسام پر بات شروع کی تھی، اس میں انہوں نے پہلے جمعہ کا غسل بیان کیا ہے۔ جمعہ کا غسل واجب ہے یا مستحب، ادلہ سے انشاءاللہ آپ یہ بات سمجھ لیں گے۔ جمعہ کے غسل کے وجوب یا مستحب ہونے میں فقہاء کرام کے دو قول ہیں۔ پہلا قول ہے کہ غسل جمعہ ہر بالغ مسلمان پر واجب ہے، بالغ پر ہی جمعہ واجب ہوتا ہے اور مرد پر جمعہ واجب ہے، تو ہر بالغ جو جمعہ پڑھنے آئے وہ غسل کر کے آئے۔ یہ قول بعض سلف، اہل الظاہر اور امام احمد سے ایک روایت، بعض سلف سے مراد بعض صحابہ کا ہے، بعض صحابہ کا ہے، اہل الظاہر کا اور امام احمد سے ایک روایت ہے۔ اب اس کی ادلہ کیا ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل جمعہ پر حکم دیا ہے اور اس کو آپ نے واجب قرار دیا ہے۔ ادلہ آپ کے سامنے ہیں، ان کی دلیل ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جب کوئی جمعہ کے لیے آئے تو غسل کرے۔ یہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی شخص جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے تو اسے غسل کر لینا چاہیے، یعنی غسل کر کے آئے۔ اور بھی بہت سی روایات ہیں، جیسے آپ نے فرمایا غسل یوم الجمعہ واجب علی کل محتلم، آپ نے واجب کا لفظ بولا کہ غسل جمعہ ہر بالغ پر واجب ہے، اور بلکہ اور میں حق علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پر حق اور لازم ہے کہ غسل جمعہ کرے، اور دیگر الفاظ سے روایات موجود ہیں، کافی تاکید موجود ہے۔ اسی طرح یہ حدیث ہے، قال طاؤوس قلت لابن عباس، طاؤوس ابن عباس کے شاگرد ہیں، تابعی ہیں۔ طاؤوس تابعی کہتے ہیں میں نے عبداللہ ابن عباس سے پوچھا، ذکروا کے صحابہ بیان کرتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا، اغتسلوا یوم الجمعۃ واغسلوا رؤوسکم، کہ جمعہ کے دن غسل کیا کرو، سروں کو اچھی طرح دھویا کرو، وَإِن لَمْ تَكُونُوا جُنُبًا، اگرچہ جنبی نہ بھی ہو، وَأَصِيبُوا مِنَ الطِّيبِ، اور خوشبو لگا کے آیا کرو، اگرچہ جنبی نہ بھی ہو پھر بھی سر کو دھو کے غسل کر کے آیا کرو۔ آپ ذرا اندازہ کریں، اس وقت پانی کا حصول بڑا مشکل ہوتا تھا، پانی حاصل کرنا اور غسل کا اہتمام کرنا آسان نہیں تھا، پانی کی سہولت ویسے نہیں تھی جیسے اللہ کے فضل سے ہمیں وافر میسر ہے۔ تب بڑی مشکلات تھیں، پانی لوگ دور سے لے کے آتے تھے، کنووں سے بھر کے لاتے تھے، اور باہر سے پانی بھر کے لاؤ اور پھر استعمال کرو تو انسان جیسے یعنی پھونک پھونک کے اور جس قدر احتیاط سے استعمال کرتا ہے، آپ تصور کریں تو بات سمجھ آ جائے گی۔ پھر بھی آپ نے فرمایا کہ لوگوں صرف جنابت کے لیے غسل نہ کیا کرو، بلکہ جمعہ کا دن ہو تو جمعہ کے لیے غسل کر کے آیا کرو، سروں کو اچھی طرح دھو کر خوشبو بھی استعمال کیا کرو۔ ابن عباس کہنے لگے اما الغسل فنام، غسل کی بات تو صحیح ہے کہ آپ نے اس کو لازم کیا ہے، واما الطیب فلا، خوشبو کے بارے میں نہیں جانتا کہ آپ نے اس کو لازم کہا ہو۔ ہاں، خوشبو لگانا مستحب ہے، خوشبو لازم نہیں ہے، خوشبو میں آپ نے اختیار دیا، کیونکہ ہر شخص کے پاس خوشبو نہیں ہوتی، کہ غریب بھی ہوتے ہیں اور کئی کے پاس نہیں اتنی وسائل ہوتے کہ خوشبو لگا سکے، تو غسل کے لیے پانی تو ہر ایک کے پاس میسر آ جاتا ہے۔ اس لیے ابن باز نے کہا کہ غسل کی حد تک صحیح ہے کہ آپ نے حکم دیا ہے، خوشبو کا مجھے علم نہیں۔ نیچے ترجمہ لکھا ہے، طاؤس بن کیسان تابعی رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ لوگ کہتے ہیں، یعنی صحابہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جمعہ کے دن اگرچہ جنابت نہ بھی ہو لیکن غسل کرو اور اپنے سر دھویا کرو اور خوشبو لگایا کرو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ غسل کا حکم تو ٹھیک ہے، لیکن خوشبو کے متعلق مجھے علم نہیں، یعنی خوشبو واجب نہیں۔ وجہ استدلال کیا، دونوں حدیث میں تاکید اور امر ہے، آپ نے حکم دیا ہے اور تاکید کی ہے، جو کہ وجوب کا تقاضا کرتے ہیں۔ نوٹ، اس معنی میں اور بھی دلائل ہیں، بہت سی حدیث ہیں جن میں آپ نے غسل جمعہ کو واجب کا اور بڑی تاکید کی، اس لیے ان ادلہ سے وجوب معلوم ہوتا ہے کہ غسل جمعہ واجب ہے۔ دوسرا قول دیکھیے، اس کے ادلہ سامنے آئیں گی تو بات مزید واضح ہو جائے گی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ غسل جمعہ واجب نہیں بلکہ سنت موقدہ ہے، یعنی مستحب ہے، نبی اسلام نے تاکید کی ہے لیکن فرض نہیں ہے، واجب نہیں۔ یہ قول جمہور علماء کرام کا، اکثر فقہا کا یہی موقف ہے۔ ان کی دلیل ادلہ کیا ہیں؟ پہلی بات یہ کہتے ہیں کہ گزشتہ وجوب کے دلائل تاکید پر محمول کیے جائیں گے، یعنی پیچھے جو آپ نے حدیث پڑھی ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کی ہے، کہتے ہیں وہ تاکید ہے بس وہاں پر، اور وجوب وہاں پر لازم نہیں آتا۔ یہ تو بات عجیب ہے، یہ نبی اسلام خود کہہ رہے ہیں غسل یوم الجمعہ واجب علی کل محتلم، کہ بھئی ہر بالغ پر غسل جمعہ واجب ہے، اور میں حق علی کل مسلم، ہر مسلمان پر لازم ہے، اور فرمایا فل یغتسل، غسل کر کے آیا کرو، امر کے سارے سیغے، خدا آپ نے واجب کہا تو محض تاکید پر معمول کرنا اور کہنا کہ واجب نہیں، یہ بات عجیب ہے۔ خیر، اس پر جو مزید وہ ادلہ پیش کرتے ہیں، حدیث سمرہ کا آگے ذکر آئے گا انشاءاللہ، وہاں ہم بیان کریں گے، اور بھی آگے جا کے سمرہ بن جندب کی حدیث آئے گی، اس کا وہاں پر ذکر ہو جائے گا، یہ تو میں بیان کر دوں گا، یہاں پر اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ ہاں، تو اس کو اسی ترتیب سے آپ سمجھ لیں، سمرہ بن جندب کی روایت کو آگے ذکر نہیں کیا گیا۔ ہاں، سمرہ بن جندب کی روایت یہ ہے، ویسے اس کی صحت میں کچھ اختلاف ہے، وہ یہ ہے، رسول اللہ نے فرمایا من توضأ یوم الجمعۃ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل، یہ سمرہ بن جندب کی روایت، یہ روایت صحیحین میں نہیں ہے، اس کی صحت اور ذوق میں اختلاف ہے، اور اس کے الفاظ یہ ہیں
نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے جمعہ کے دن وضو کیا تو ٹھیک ہے، بہتر ہے، اور جو غسل کرے تو غسل کرنا افضل ہے، جو غسل کرے غسل کرنا افضل ہے۔ کہتے ہیں آپ نے غسل کو افضل کہا اور وضو کو بھی آپ نے ٹھیک کہا۔ اول بات یہ کہ اس حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے میں کچھ اختلاف ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں آپ نے وضو کو یعنی ٹھیک کہا، ہو سکتا ہے کہ وہاں پر ایسے لوگ مراد ہوں جو غسل جمعہ کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے کسی عذر کی وجہ سے۔ فرمایا کہ کسی عذر کی وجہ سے اگر کوئی نہیں غسل کرتا اور محض وضو کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، وضو کر کے آ جائے، لیکن غسل کرنا افضل ہے۔ تو غسل واجب بھی ہے اور آپ نے اس کو افضل کہہ دیا کیونکہ واجب ہی افضل ہوتا ہے، تو اس حدیث سے کچھ ثابت نہیں ہوتا خاص۔ تیسری حدیث اس موقع پر جو کہتے ہیں غسل جمعہ واجب نہیں ہے، وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ دیکھیے، عن عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کان الناس ینتابون یوم الجمعۃ من منازلہم والعوالی، لوگ یکے بعد دیگرے باری باری آتے تھے جمعہ کے دن اپنے گھروں سے، اور عوالی مدینہ کے بالائی علاقے تھے جو مدینہ سے ذرا دور تھے، 4-5 میل، ہمارے آپ کہہ لیں کہ 8-10 کلومیٹر بنتے ہیں، اتنے دور سے لوگ آتے تھے یعنی جمعہ پڑھنے کے لیے سخت گرمی میں۔ لوگ آتے رہتے تھے جمعہ کے دن اپنے گھروں سے اور عوالی مدینہ کے بالائی دور کے علاقوں سے۔ فیاتون فی الغبار یصیبہم الغبار والعرق، غبار میں آتے، غبار پڑتا، پسینے آتے، فیخرج منہم العرق، اور پسینوں کی بدبو نکلتی۔ فاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان منہم، تو آپ کے پاس ان میں سے ایک آدمی آیا ایک دن، وہ عندی، آپ میرے پاس تھے، آپ سے کچھ ملنے آیا یا پوچھنے آیا، تو اس سے یعنی پسینے کی بدبو آ رہی تھی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا لو انکم تطہرتم لیومکم ھذا، بھئی تم آج وہ جمعہ کے دن کے لیے غسل کیوں نہیں کر لیتے؟ یعنی بہتر ہو کہ تم جمعہ کے لیے غسل کر لیا کرو۔ اب لو انکم تطہرتم لیومکم ھذا، کہ تم اس دن کے لیے غسل ہی کر لیا کرو، اس سے کیا یہ لازم آتا ہے کہ آپ نے اشارہ دیا ہو کہ واجب نہیں ہے ویسے کر لیا کرو؟ بلکہ اس سے تو آپ نے یعنی تاکیدن کہا کہ بھئی یہ حالات ہوتے ہیں تمہارے، تو غسل کر کے آنا چاہیے تاکہ صفائی ستھرائی حاصل ہو۔ ترجمہ پڑھ لیں، آخر میں اس کا استدلال ان کا آپ کے سامنے آئے گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ حضرت عائشہ نے بتایا کہ لوگ جمعہ کی نماز پڑھنے اپنے گھروں سے اور اطراف مدینہ سے، مدینہ کے بالائی علاقوں سے مسجد نبی میں باری باری آیا کرتے تھے۔ لوگ گرد و غبار میں چلے آتے، گرد میں اٹے ہوئے اور پسینے میں شرابور، اس قدر پسینہ ہوتا ہے کہ تھمتا نہیں تھا۔ اسی حالت میں ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے فرمایا کہ تم لوگ اس دن جمعہ میں غسل کر لیا کرتے تو بہتر ہوتا، یہ آپ نے اس کو تاکیدن کہا۔ وجہ استدلال حدیث میں کے الفاظ لو انکم، کہ اگر تم غسل کر لیتے تو، اسے کہتے ہیں غسل کے عدم وجوب کا پتہ چلتا ہے، اس سے معلوم ہو کہ غسل کرنا واجب نہیں، تو یہ الفاظ صریح نہیں ہے، یہ الفاظ صریح نہیں، بلکہ آپ نے انہوں سے غسل کرنے کا حکم ہی دیا ہے۔ یعنی جیسے انسان کہتا ہے بھائی غسل ہی کراتے، مراد ہے کہ کرنا چاہیے تھا، کیوں نہیں کیا؟ اس سے کہاں ثابت ہوتا ہے کہ غسل واجب نہیں ہے؟ تو خیر حدیث صریح نہیں ان کے استدلال میں۔ اسی طرح اس حدیث میں وضو کر کے جمعہ کے لیے آنے کا بیان ہے اور غسل کا بیان نہیں، تو حدیث پڑھ لیں، پھر ہم اس پہ تبصرہ کر دیتے ہیں استدلال پر۔ ان ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام ومن مس الحصى فقد لغى، یہ حدیث ہے۔ ترجمہ دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ فأحسن الوضوء، جو شخص وضو کرے اور اچھے انداز میں وضو کرے، ثم أتى الجمعة، پھر جمعہ کے لیے آئے۔ اب یہاں پر استدلال کیا ہے کہ آپ نے وضو کر کے آنے کا کہا ہے، غسل کا ذکر نہیں کیا، تو ہر حدیث میں غسل کا ذکر کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ جب آپ نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ بھئی غسل جمعہ ہر ایک پر واجب ہے، تو وضو وہاں سے لے لو۔ اور ویسے انسان جب نماز کے لیے آتا ہے تو وضو کر کے آتا ہے، اور پہلے جب آپ نے تلقین کر دی غسل کی تو غسل پہلے سے ثابت ہو گیا۔ تو خیر ان کا استدلال یہی ہے کہ جو وضو کرے، اچھے انداز میں وضو کر کے آئے، پھر جمعہ کے لیے آئے، فاستمع وانصت، غور سے خطیب کی کلام سنے اور خاموش رہے، غفر له ما بینہ وبین الجمعۃ، اس سے اگلے جمعے تک کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وزیادۃ 3 ایام، اور مزید 3 دن کے گناہ اللہ معاف کرتا ہے، 10 دن کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ومن مس الحصى فقد لغى، اور جو جمعہ میں بیٹھ کر کینکریوں سے کھیلتا رہے، مراد سامنے زمین پر اس وقت کینکریاں ہوتی تھی،
کینکروں والی بس اوقات زمین ہوتی ہے، تو فرمایا جو کینکریوں کو چھوتا ہے یا ایسے ہی فضول حرکتوں میں پڑ جاتا ہے تو وہ لغو حرکت کرتا ہے۔ ترجمہ ادھر لکھا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی وضو کرے اور خوب اچھی طرح وضو کرے، پھر جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے اور خطبہ سنے اور خاموش رہے، تو اس کے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے درمیان کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور مزید 3 دن کے گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور جو آدمی کینکریوں کو چھوئے تو اس نے لغو کام کی، یعنی جو کینکریاں مراد ہے کہ کچی زمین پر سامنے پڑی ہوتی ہیں ان کے ساتھ کھیلتا رہے، ان کے ساتھ ایسے ہی غافل ہوا رہے، تو اس نے ایسا کام کیا جو مناسب نہیں۔ تو استدلال وہی جو میں نے بیان کیا کہ اس حدیث میں بھی وضو کا ذکر نہیں، وضو کا ذکر ہے، غسل کا ذکر نہیں۔ حدیث میں وضو کا ذکر اس بات کی دلیل ہے کہ غسل واجب نہیں۔ انہوں نے درمیانی سی بات کہہ دی ہے، دیکھیے کہتے راجے دلائل کو مد نظر رکھتے ہوئے راجے قول یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس مسئلہ میں تفصیل ہے۔ کیا تفصیل ہے؟ کہ جس سے بدبو آ رہی ہو یا غسل جنابت کرنا واجب ہو چکا ہو تو اس پر غسل جمعہ واجب ہے۔ غسل جنابت واجب ہے پھر تو کرنا ہی ہے، اس سے تو کوئی فرار ہی نہیں۔ اور باقی کہتے ہیں جس سے بدبو آ رہی، مراد سردیوں میں ضرورت نہیں ہے، یا جو انسان ویسے ہی یعنی صاف ماحول سے آیا ہے اور اس کے جسم سے بدبو نہیں آ رہی تو وہ نہ غسل کرے، اور جس میں مذکورہ بالا وجوہات نہ ہو، غسل جنابت کی وجہ نہیں ہے یا بدبو نہیں آ رہی، اس لیے سنت موقدہ ہے۔ کہتے ہیں یہی قول علامہ ابن القیم اور ان کے استاد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ہے۔ لیکن اگر ہم عموماً غسل جمعہ کو واجب کہہ دیں تو ادلہ کی روح سے یہ قول زیادہ مضبوط۔ آپ نے دیکھا کہ دوسرے قول کے دلائل وہ کوئی اتنے قوی نہیں ہیں، ان کے استدلالات میں کچھ ضعف ہے، یعنی انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے ہر جگہ غسل کا ذکر نہیں کیا، اور فرمایا کہ غسل کاری لیتے اچھا ہوتا ہے، اس طرح کی باتیں لی ہیں، اور جو قوی اور صریح الفاظ ہیں جو مضبوط دلیل بنتے ہیں ان کو نظر انداز کیا ہے۔ جب آپ نے خود واجب کہا اور حکم دیا تو غسل جمعہ واجب ہی ہے۔ ہاں اگر عذر ہو پھر انسان نہ کرے۔ عذر کیا؟ انسان بیمار ہے، مسافر ہے، یا کوئی اپنی ڈیوٹی جاب میں پھنسا ہوا، صبح چلو نہا کے چلا جائے اور فوری جمعہ کے لیے غسل کرنا اس پر لازم نہ ہوگا، اور عورت اور بچوں پر ویسے غسل نہیں کیونکہ ان پر جمعہ واجب نہیں۔ باقی مرد حضرات آئیں تو غسل کر کے نیا لباس زیب تن کر کے اچھا لباس پہن کر خوشبو لگا کر آئیں اور جمعہ کو بھرپور انداز میں اللہ کی عبادت کے اہتمام کے ساتھ گزاریں۔ عبادت کے لیے اہتمام کرنا اللہ کو پسند ہے، اور غسل کرنا، خوشبو لگانا اور پوری تیاری کے ساتھ آنا جمعہ کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اس لیے نبی علیہ السلام نے اس کی تلقین کی۔ عموماً واجب کہنا چاہیے، واللہ اعلم۔ اس کے علاوہ جو دیگر مستحب غسل ہیں ان کی طرف بس اشارہ کیا ہے، اور ان کی تفصیل یہاں پر بیان نہیں کی گئی۔ اگر آپ تفصیل دیکھنا چاہیں تو جو فقہ الحدیث کتاب ہے آپ کے پاس، یعنی عمران ایوب لاہوری صاحب کی، تو اس کے اندر تفصیلات اور دیگر فقہی کتب میں بڑی تفصیلات موجود ہیں، تو یہاں پر ان کی زیادہ تفصیل بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، البتہ اپنے اپنے مقامات پر ان کی تفصیل ہے۔ دوسرا کہتے ہیں غسل مستحب ہے عیدین کا غسل، تو جیسے جمعہ کا غسل لازم ہے تو عید کا غسل وہ تو جمعہ سے بھی بڑی عید ہے، اور نبی اسلام غسل کیا کرتے تھے۔ البتہ اس موقع پر غسل کرنے کے وجوب کا آپ نے ذکر نہیں، یہاں پر ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ عید کے موقع پر تو ہر بندہ ہی یعنی بن سور کے آتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ اہتمام کرتا ہے، اس لیے آپ نے ذکر نہیں کیا یہاں پر عید کے غسل کا، آپ نے زیادہ ہی ذکر نہیں کیا، کیونکہ یہ موقع ایسا ہوتا ہے کہ ہر بندہ یعنی نیا لباس پہنتا ہے اور زیب و زینت اختیار کر کے آتا ہے اور پورا اہتمام کرتا ہے، تو غسل تو ادنا سی چیز ہے عید کے دن، تو غسل کرنا چاہیے عید کا بھی۔ اس کے علاوہ جو مستحب ہے، اگر کوئی شخص عورت مستحاضہ ہے یعنی استحاضہ کے مرض کی مریض ہے، حیض استحاضہ کے مسئلے انشاءاللہ آگے آئیں گے، تو مستحاضہ عورت جس کا یعنی خون جاری رہتا ہے وہ دم حیض نہیں ہوتا، اس میں عورت اگر ہر نماز کے لیے غسل کر لے، جیسے گرمیوں میں ممکن ہے، گرمیوں میں ویسے انسان اکثر نہا لیتا ہے، ہر نماز کے لیے غسل کر لے تو بہتر ہے، یا 2 نمازوں کو جمع کر کے ان کے لیے غسل کرنا مستحب ہے، البتہ لازم نہیں ہے۔ لازم یہی ہے بس عورت پر کہ جب دم حیض سے فارغ ہو تو غسل کرے اور بعد میں وضو کر کے نمازیں پڑھتی رہے، اور مستحاضہ عورت کے لیے یہی لازم ہے کہ ہر وضو کے لیے نماز کر، ہر نماز کے لیے وضو کر لے، خواہ دوران نماز بھی خون کا اخراج ہوتا رہے، اس سے کوئی نقصان نہیں ہے کیونکہ وہ معذور ہے۔ یہی صورتحال ہے اس شخص کی جس کے پیشاب کے قطرات خارج ہوتے رہیں، جو کوئی مریض ہو جس کو پیشاب کے قطرات پر کنٹرول نہ ہو، یا کسی کو اپنی ریح پر، اپنی ہوا پر کنٹرول نہ ہو، تو وہ بس وضو کر کے نماز پڑھ لے ایک دفعہ، خواہ دوران نماز بھی پیشاب کے قطرے خارج ہوں یا دم استحاضہ خارج ہو تو نماز پوری کر لیں، ہاں اگلی نماز کے لیے پھر سے وضو کر لیں،
اور اگر ہر نماز کے لیے غسل کر لیں اور دو نمازوں کو جمع کر کے ایک غسل کر لیں، اس کو مستحب کہہ سکتے ہیں، لازم نہیں۔ تو مستحاضہ کا ہر نماز کے لیے، یا ظہر اور عصر، مغرب عشاء اور فجر کے لیے الگ الگ غسل کرنا، یہ مستحب ہے۔ اسی طرح احرام باندھنے اور مکہ میں داخل ہونے سے پہلے غسل کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھنے سے پہلے غسل کیا، خوشبو لگائی، پھر آپ نے احرام باندھا۔ البتہ جب تلبیہ کہہ دیتے ہیں میقات پر پہنچ کر، پھر خوشبو نہیں لگا سکتے۔ اس سے پہلے جب آپ غسل کریں تو اپنے جسم پر خوشبو لگا سکتے ہیں، کپڑوں پر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی داڑھی مبارک پہ لگائی تھی، اپنے جسم پہ لگائی تھی، پھر آپ نے احرام باندھا تھا، یعنی نیت کرنے سے پہلے پہلے۔ اسی طرح جب آپ مکہ کے قریب پہنچے تھے، آپ کے تقریباً 9 دن سفر میں گزرے تھے، تو 9ویں دن جب آپ پہنچے مکہ کے باہر، آپ نے قیام کیا، تو وہاں آپ غسل کر کے آپ فریش ہو کر مکہ میں داخل ہوئے تھے، وہاں جا کے پھر آپ نے طواف کیا۔ تو اب حالات بدل گئے ہیں، اب ویسے 9 دن کیا، 4-5 گھنٹے میں مدینہ سے لوگ مکہ پہنچ جاتے ہیں، اور یہاں سے بھی تو گھر سے غسل کر کے چلے جائیں، وہاں پر تو موقع نہیں ملتا۔ اسی طرح میت کو غسل دینے کے بعد جو شخص میت کو غسل دے، اس کے لیے مستحب ہے غسل کر لے، لازم نہیں ہے، کیونکہ میت نجس نہیں ہوتی، اس لیے میت کو غسل دینے کے بعد جو غسل دینے والا ہے اس کے لیے غسل کرنا واجب نہیں ہوتا، محض مستحب کہہ سکتے ہیں۔ واللہ اعلم۔ تو یہ تھی کچھ غسل کی یعنی مسنون وغیرہ اقسام جنہوں نے ہمارے سامنے بیان کی۔ جی، غسل سے متعلق کچھ متفرق مسائل ہیں۔ اب غسل کا طریقہ اور کون سا غسل واجب ہے اور کون سا غسل مستحب ہے، یہ اس کی تفصیل اور راجح قول وغیرہ ادلہ انشاءاللہ ہم نے الحمدللہ بیان کر دی ہیں۔ اب متفرق مسائل ہیں، ان میں سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ بغیر وضو کے قرآن کریم کو چھونے اور اس کی تلاوت کرنے کا حکم۔ پہلے وضو کے بارے میں کچھ بیان آئے گا اور پھر غسل کا بیان آئے گا۔ جس شخص پر وضو واجب ہو، یعنی اس نے وضو کرنا ہو، ابھی وضو کیا نہ ہو، بے وضو شخص، کیا وہ قرآن کریم کو چھو سکتا ہے اور کیا قرآن کریم کی تلاوت کر سکتا ہے؟ اس بات پر مذاہب اربعہ کا اتفاق ہے کہ مسلمان بغیر وضو کے زبانی قرآن کریم کی تلاوت کر سکتا ہے، یعنی اگر کوئی حافظ ہے یا جس کو جو صورتیں یاد ہیں زبانی پڑھ لے، قرآن کریم کو پکڑے نا، بے وضو شخص، تو اس پر سب کا اتفاق ہے کہ یہ جائز ہے۔ البتہ مستحب ہے کہ انسان باوضو، لیکن لازم نہیں ہے، مستحب ہے کہ انسان باوضو، باقی بغیر وضو کے بھی انسان تلاوت کر لے، اللہ کا ذکر کر لے، یہ جائز ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ صحیح حدیث موجود ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ یہ بات واضح ہے کہ ہر حال میں آپ باوضو نہیں ہوتے تھے، بعض حالات میں آپ بے وضو بھی ہوتے تھے، اور ہر حال میں آپ اللہ کا ذکر کرتے، اور قرآن بھی اللہ کے ذکر ہی کی ایک صورت ہے۔ تو حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے، اور قرآن بھی ذکر۔ جی، اس کے بعد جہاں تک قرآن کریم کو چھونے اور پکڑنے کی بات ہے، تو اس پر مذاہب اربعہ کا اتفاق ہے، چاروں فقہا کا، کہ بغیر وضو کے قرآن کریم کو چھوا نہیں جا سکتا، اور نہ ہی ہاتھ میں پکڑ کر اس کی تلاوت کی جا سکتی ہے۔ کہتے ہیں کہ بے وضو شخص قرآن کریم کو چھو نہیں سکتا اور پکڑ نہیں سکتا۔ یہی فتویٰ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا بھی ہے۔ اب دلیل کیا ہے ان کی؟ ایک تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ نہیں چھوتے اس قرآن کو مگر پاکیزہ لوگ۔ کہتے ہیں بغیر وضو کے انسان مطہر نہیں ہوتا، حالت طہارت میں نہیں ہوتا، پاکیزہ نہیں ہوتا۔ پہلے اس آیت سے استدلال کو سمجھیے کہ کیا اس آیت سے استدلال کرنا صحیح ہے کہ نہیں۔ اگر ہم آیات کا سیاق دیکھیں تو مطہرون سے مراد یہاں پر انسان ہے ہی نہیں، یہاں پر مطہرون سے مراد ملائکہ ہے۔ آیات دیکھیے سورۃ الواقعہ میں، آپ خود بعد میں پڑھ لیں، آیت نمبر لکھا ہے ادھر 79۔ آیات کا سیاق یہ ہے، نظم یہ ہے، اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ، یہ قرآن کریم کتاب مکنون مراد لوح محفوظ میں ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، وہاں صرف پاکیزہ فرشتے اس کو چھوتے ہیں، تو مطہرون سے مراد فرشتے ہیں، کیونکہ انسانوں کی رسائی تو کتاب مکنون لوح محفوظ تک ہے نہیں۔ کیا آیات ہیں؟ وَإِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، یہ قرآن کریم فی کتاب مکنون لوح محفوظ میں بھی ہے، لا یمسہ، جس کو نہیں چھوتے، الا المطہرون، مگر اللہ کے پاک باز فرشتے، اور فرشتے تو ہر حالت میں پاک ہوتے ہیں، نہ ان کو وضو کی ضرورت ہے، نہ غسل کی، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ بیوی ہیں، نہ
دیگر انسانی ان کے لوازمات ہیں، وہ تو ہر حال میں پاک ہی پاک ہے، ہر وقت اللہ کے ذکر میں، اور ان کا ذکر، اللہ کا ذکر ان کے خوراک ہے۔ تو مطہرون سے مراد آیت میں فرشتے ہیں۔ چلیں، جمہور کے موقف کے مطابق اگر اس سے مطہرون سے مراد انسان بھی لے، تو پھر مطہرون سے اس طہارت سے مراد کیا ہے؟ طہارت تو حدث اکبر سے جو پاک ہو اس کو بھی پاک کہتے ہیں، حدث اصغر سے پاک ہو اس کو بھی پاک کہتے ہیں۔ اور مومن تو ویسے نجس ہوتا ہی نہیں، مومن تو کسی حال میں بھی نجس نہیں ہوتا۔ یہ بات ہم اگلی دلیل پیش کرنے کے بعد ذکر کرتے ہیں کہ اگر اس سے انسان مراد ہو تو پھر کیا مفہوم ہوگا۔ اسی معنی میں یہ حدیث بھی ہے کہ ان فی الکتاب الذی کتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعمر بن حزم، کہ وہ مکتوب جو آپ نے عمر بن حزم کی طرف لکھا، اس کے الفاظ تھے اللہ یمس القرآن الا طاہر، کہ قرآن کریم کو صرف پاک ہی ہاتھ لگائے۔ یہ قرآن کریم کو رسول نے عمر بن حزم کو جو خط لکھا تھا، اس میں یہ بھی تھا کہ نہ ہاتھ لگائے قرآن کو مگر طاہر، مراد مگر پاک۔ کہتے ہیں اگرچہ حدیث مرسل ہے لیکن اس کا حکم مرفوع والا ہے، کیونکہ اس کی قبولیت پر امت کا اتفاق۔ چلے حدیث کو صحیح بھی مان لے، کوئی حرج نہیں، لیکن یہاں پر طاہر سے مراد کیا ہے؟ کیا بے وضو طاہر نہیں ہوتا؟ یا جس پر غسل فرض ہو کیا وہ طاہر نہیں ہوتا؟ اور حدیث میں آپ نے پیچھے حدیث پڑھی تھی، حضرت ابو ہریرہ جب آپ کے پاس بیٹھے تھے، ان پر غسل فرض تھا اور انہوں نے ناپسند کیا آپ کے پاس بیٹھنا، اس حال میں اٹھ کے چلے گئے۔ جب واپس لوٹے غسل کر کے آئے تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ ان المؤمن لا ینجس۔ ابو ہریرہ آپ نے کیا سمجھا؟ مسلمان تو کسی حال میں بھی نجس نہیں ہوتا۔ جب مسلمان کسی حال میں بھی نجس نہیں ہوتا تو اس حدیث کا مفہوم یہ ہوگا کہ کافر لوگ قرآن کو ہاتھ نہ لگائیں، مشرک قرآن کو ہاتھ نہ لگائیں۔ اور اس مفہوم کو اس بات سے بھی تقویت ملتی ہے، احادیث میں آتا ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یسافر بالقرآن یا بالمصحف الى ارض العدو، آپ نے منع کیا کہ مصحف یا قرآن کو دشمن کی زمین پہ نہ لے کے جایا کرو۔ اس وقت مصحف یعنی بہت کم ہوتے تھے لوگوں کے پاس، اور لکھتے بھی کون سے کاغذ ہوتے تھے لکھنے کے لیے، کاغذ دستیاب نہیں تھے، کاغذ بہت صدیوں بعد جا کے آیا ہے۔ اس وقت لوگ چمڑے کے اوپر لکھتے، یا اسی طرح پتھر کی سلیٹوں پہ لکھتے، یا شانے کی ہڈیوں پر لکھتے، جو بھی چوڑی چیز لکھنے کو ملتی اس پر لکھتے۔ اور کئی لوگ بڑی تکلیف اٹھا کر ساتھ لے جاتے مصحف وغیرہ، یعنی اپنے لکھی ہوئی اس طرح کی چیزیں پڑھنے کے لیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب تم دشمن کی زمین پہ جاتی ہو نا، تو مصحف اور قرآن کی یہ سلیٹیں اور تختیاں ساتھ نہ رکھا کرو۔ وجہ ہے کہ کافروں کے ہاتھ لگے گا، اس کی توہین کریں گے، اور وہ نجس ہے، تاکہ کافروں کے ہاتھ نہ لگے اور نجس ہاتھوں میں قرآن نہ جائے۔ تو اور قرآن میں بھی ہے انما المشرکون نجس، کہ مشرک نجس ہوتے ہیں۔ اور مسلمان تو آپ نے فرمایا ان المؤمن لا ینجس، مسلمان کسی حالت میں بھی نجس نہیں ہوتا۔ تو بے وضو کو قرآن کریم چھونے سے منع کرنا، اس کی کوئی واضح دلیل نہیں ہے، اگرچہ ائمہ اربعہ کا موقف ہے یہ، لیکن اس پر کوئی واضح دلیل نہیں ہے۔ آیت آپ کے سامنے تھی، آیت کے بارے میں میں نے بیان کر دیا کہ اصلاً وہاں پر مراد ہی فرشتے ہیں۔ اللہ نے فرشتوں کا ذکر کیا کہ میرے فرشتے ہیں جو لوح محفوظ میں قرآن کو چھوتے ہیں۔ تو فرشتے تو ہر حالت میں ویسے مطہرون ہوتے ہیں۔ چلو اگر انسان مراد بھی لو اس حدیث کے مطابق، جس سے میں آپ نے فرمایا کہ قرآن کو صرف پاک ہی چھوئیں، تو مسلمان پاک ہوتا ہے، مراد مسلمان چھوئیں اور کافر نہ چھوئیں۔ ہمیں تو یہی راجح مفہوم لگتا ہے واللہ عالم۔ اور بلا وجہ یعنی بے وضو شخص کو قرآن کریم پکڑنے سے منع کرنا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس پر وضو لازم ہو، بہتر ہے وضو کر کے قرآن کریم کو پکڑے، بہتر ہے کہ وہ باوضو ہو قرآن کی تلاوت کے لیے۔ لیکن بے وضو کو ہم کہیں کہ حرام ہے اس پر قرآن کریم کو چھونا یا قرآن کریم کو پکڑنا، یہ خواہ کا تکلف ہے، اور اس پر کوئی واضح دلیل بھی نہیں ہے۔ اور ان دونوں دلیلوں کی حقیقت آپ کے سامنے۔ اور دوسری حدیث کو ویسے کئی لوگوں نے ضعیف کہا ہے، عمر بن حزم کو جو آپ نے مکتوب لکھا تھا، یہ روایت مرسل ہے، چلو صحیح مانو بھی، تبھی طاہر سے مراد صرف مسلمان چھوئیں۔ دوسرے مسئلہ میں انہوں نے بیان کیا کہ کیا موبائل سے دیکھ کر بغیر وضو کے قرآن کریم کی تلاوت کی جا سکتی ہے؟ کہتی جی ہاں، معاصرین میں سے کئی علماء کرام کا فتویٰ یہی ہے کہ کی جا سکتی ہے، کیونکہ موبائل مصحف کے حکم میں نہیں۔ بھائی کیوں نہیں مصحف کے حکم میں؟ موبائل کی سکرین پر بھی قرآن شو ہوتا ہے، تو وہاں بھی پھر یہ کہنا چاہیے کہ بے وضو شخص وہ موبائل پہ قرآن کریم نہ کھولے۔ کیا ورقے ضروری ہیں؟ اور قدیم دور میں تو ورقے ہوتے نہیں تھے، سلیٹیں ہوتی تھی، جو سلیٹیں ہوں پتھر کی یا بڑے بڑے شانے کی ہڈیاں ہوں، تو قرآن کریم تو کہیں دور جا کے لکھا ہے، اور وہ تو ہڈیاں پکڑ رہے ہیں یا سلیٹیں پکڑ رہے ہیں، اور موبائل کے اوپر بھی قرآن ہی لکھا ہوتا ہے۔ اگر اتنی سختی کرنا ہو تو پھر یہ کہنا چاہیے کہ
بے وضو شخص وہ موبائل سے قرآن کریم بھی نہ کھول لے، لیکن حقیقت ہے کہ اس سختی کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ تو جیسے بے وضو شخص موبائل سے دیکھ کر پڑھ سکتا ہے، ویسے ہی وہ مصحف کو پکڑ کے بھی پڑھ سکتا ہے، دونوں ہی قرآن ہے۔ واللہ اعلم۔ تیسرا مسئلہ غسل سے متعلقہ ہے، وہ ہے کہ جنبی کے قرآن پڑھنے کا حکم کیا ہے، یعنی کیا جنبی قرآن کریم کی تلاوت کر سکتا ہے کہ نہیں۔ اس بات پر تو تمام فقہاء کرام کا اتفاق ہے کہ جنبی قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ فقہاء کرام تو بے وضو کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے، جنبی کو کیسے اجازت دیں گے؟ کیونکہ جنبی کی حالت وہ بے وضو شخص سے زیادہ سنگین ہے، اس کی حالت اس سے زیادہ شدید ہے، اس لیے جنبی شخص قرآن کو نہیں چھو سکتا، اس پر سب فقہاء کا اتفاق۔ لیکن کیا اس کی تلاوت کر سکتا ہے یا نہیں، اس میں ان کے دو قول ہیں۔ اب جنبی کا قرآن کریم کو چھونے سے منع کرنا، اس کے پیچھے کچھ دلیل موجود ہے۔ وہ یہ کہ جنبی کو مسجد میں جانے سے منع کیا گیا ہے، اور حائضہ عورت کو مسجد میں جانے سے منع کیا گیا ہے۔ جب مسجد میں یعنی عبادت کے مقام پہ نہیں جا سکتے، تو قرآن کریم بھی ایک مقدس کتاب ہے، اسے بھی نہیں پکڑنا چاہیے۔ تو جنبی کے بارے میں تو کچھ حقیقت موجود ہے، اگرچہ مسلمان فالسی جنابت میں بھی نجس نہیں ہوتا، لیکن ادباً منع کیا گیا ہے۔ اور وضو کے مسئلے میں بھی اگر آپ یہ کہیں کہ ادباً واحتراماً اگر قرآن کو نہ پکڑے تو بہتر ہے، تو اس سے ہمیں اتفاق ہے، لیکن حکم شرعی نہیں ہے کہ باوضو ہو کے ہی قرآن پکڑو۔ ہاں جائز ہے، اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے اور اس کے پاس پانی نہیں دستیاب، یا اس نے وضو نہیں کیا، یا وہ وضو نہیں کر رہا، نہیں کرنا چاہتا، کوئی سوتے وقت پڑھنا چاہتا ہے موبائل کھول کے قرآن کریم سے، اٹھنا مشکل ہے، سردیاں ہیں، تو قرآن پڑھنے سے اس کو روکا نہ جائے۔ ہاں البتہ جنبی کا معاملہ ذرا سنگین اور شدید ہے، اور اس کو اجازت نہ دی جائے، کیونکہ جنبی شخص مسجد نہیں جاتا، جبکہ بے وضو مسجد میں جا سکتا ہے۔ جنبی کو مسجد میں جانے سے روکا گیا، تو قرآن کریم بھی مقدس کتاب ہے، اس لیے اس کو نہ پکڑے۔ تو یہاں پر پیچھے کبھی وجہ موجود ہے جنبی کے قرآن کو نہ پکڑنے کی، اور ہمیں اس سے اتفاق ہے۔ تو چھو تو نہیں سکتا، لیکن کیا تلاوت کر سکتا ہے کہ نہیں زبانی، اس میں دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ حالت جنابت میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا حرام ہے، کہ جنبی شخص قرآن کریم کی تلاوت کرنا اس کے لیے ناجائز ہے۔ یہ ائمہ اربعہ کا موقف ہے، اور جمہور العلماء اور کئی ائمہ کا یہ موقف، کہ جنبی کے لیے قرآن کریم پڑھنا جائز نہیں۔ اس پر یہ دلیل جو ضعیف روایت ہے، عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الخلاء فيقضي الحاجة ثم يخرج فيأكل معنا الخبز واللحم ويقرأ القرآن ولا يحجبه، وربما قال لا يحجزه عن القرآن شيء إلا الجنابة۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت علی کا کہنا ہے کہ رسول اللہ آپ بیت الخلاء جاتے، قضاء حاجت کرتے، پھر وہاں سے آتے، آپ ہمارے ساتھ روٹی کھاتے، گوشت کھاتے، قرآن پڑھتے، اور آپ کو قرآن پڑھنے سے کوئی چیز نہیں روکتی تھی سوائے جنابت کی، جن بھی حالت میں آپ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے۔ یہ روایت ضعیف ہے، نیچے ترجمہ لکھا ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں جاتے اور قضاء حاجت کے بعد نکلتے، اور ہمارے ساتھ روٹی اور گوشت کھاتے اور قرآن کی تلاوت فرماتے، اور نہیں روکتی تھی آپ کو اس تلاوت قرآن سے کوئی چیز سوائے جنابت۔ یعنی جنابت کی حالت میں آپ نہیں پڑھتے تھے، ویسے آپ ہر حال میں پڑھ لیتے تھے۔ اس طرح کہتے ہیں چار کبار صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین سے بسند صحیح یہ ثابت ہے کہ وہ جنبی کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کرنا ناپسند یا مکروہ سمجھتے تھے، اور سلف یعنی صحابہ کے یہاں کراہت سے مراد غالباً حرمت ہوتی ہے، مکروہ بول کر وہ حرام ہی مراد لیتے ہیں، کیونکہ اس وقت یہ فقہی اصطلاحات نہیں تھی مکروہ اور حرام کی، تو جب وہ مکروہ بولتے ان کے یہاں حرام ہی ہوتا تھا۔ وہ چار صحابہ کرام مندرجہ ذیل ہیں۔ پہلے امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصنف عبد الرزاق اور مصنف ابن شیبہ اور الخلافیات للبیہقی میں ان کی روایت موجود ہے۔ اس طرح امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، اور اس طرح سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ وہ حالت جنابت میں قرآن پڑھنے کو مکروہ سمجھتے تھے، یا ناپسند کرتے تھے، یا ناجائز سمجھتے تھے۔ اس لیے امام ابو الحسن الماوردی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حالت جنابت میں قرآن پڑھنے کی حرمت کا حکم صحابہ کرام کے ہاں معروف اور ان میں منتشر تھا، حتیٰ کہ صحابہ صحابیات میں سے کسی پہ سے بھی مخفی نہیں تھا کہ حالت جنابت میں قرآن نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو پہلا قول ہے کہ حالت جنابت میں قرآن پڑھنا وہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اس پر مرفوع روایت تو ضعیف ہے، نبی علیہ السلام سے تو ثابت نہیں، مرفوع روایت جو اللہ کے نبی علیہ السلام سے ہو وہ تو ضعیف ہے، لیکن صحابہ کرام کا یہ کچھ قول موجود ہے کہ وہ ناپسند کرتے تھے۔
دوسرا قول یہ ہے کہ جنبی کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کرنا جائز ہے، یہ ظاہریہ کا مذہب اور بعض سلف کا قول، یعنی بعض صحابہ کا قول ہے، اور امام بخاری، امام طبری اور امام شوکانی وغیرہ کا اختیار ہے۔ تو جنبی کے لیے قرآن کریم کے جواز پر جو دلیل پیش کرتی ہیں، پہلے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گزشتہ حدیث کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے، اور کہتے قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اور وجہ استدلال یہ ہے کہ قرآن بھی ذکر ہے، لہٰذا یہ بھی عموم حدیث میں داخل ہے، اور قرآن میں بھی اذکار کی بہت سی دعائیں موجود ہیں۔ اس طرح سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ وہ اپنا مقررہ ورد حالت جنابت میں پڑھ لیتے۔ مقررہ ورد سے یہ مراد ہے کہ جو مقررہ حصہ قرآن کریم کی تلاوت کا انہوں نے اپنے لیے کر رکھا تھا، وہ حالت جنابت میں پڑھ لیتے تھے۔ کہتے ہیں یہ اثر کتاب الاوسط میں مروی ہے، اور حافظ ابن حجر نے تغلیق تعلیق میں اس کی سند کو صحیح قرار دیا۔ لیکن اس کا جواب یہ دیا گیا کہ یہاں پر ورد عام ہے، اس سے قرآن کے علاوہ عام ذکر بھی مراد ہو سکتا ہے، لیکن قرآن بھی اس میں مراد ہو سکتا ہے۔ تیسری دلیل یہ دیتے ہیں کہ اصل یہ ہے کہ کوئی چیز بھی حرام نہیں جب تک کہ حرام ہونے کی دلیل نہ ہو۔ کہتے ہیں حرام ہونا ثابت ہو تبھی ہم حرام کہیں گے۔ جب نبی اسلام نے حالت جنابت میں قرآن کریم پڑھنے کو حرام نہیں کہا تو کیوں ہم حرام کہیں؟ لیکن اس کا جواب یہ دیا گیا کہ 4 کبار صحابہ رضوان اللہ علیہم سے بسند صحیح حرمت آ چکی ہے، جس میں 2 خلفائے راشدین ہیں جن کے طریقہ و منہج پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو چلنے کا حکم دیا۔ تو راجی نے یہ قرار دیا، جمہور کا موقف راجع ہے کہ حالت جنابت میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا جائز نہیں۔ ہاں یہ بات صحیح ہے کسی حد تک، ویسے آگے چل کے حائضہ کے لیے قرآن پڑھنا جائز ہے کہ نہیں، اس میں یہاں پر اس کی وضاحت آئے گی، وہ انشاءاللہ ہم آئندہ پڑھیں گے۔ تو حائضہ کے لیے قرآن کریم تو کچھ ایسا ثابت ہے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کر سکتی ہے، اس کے لیے کچھ جواز ہے، لیکن جنبی کے لیے جواز میں اس کو حائضہ پر قیاس کیا جاتا ہے، بعض لوگ قیاس کرتے ہیں۔ اور اصل بات یہ ہے کہ حائضہ اور جنبی میں فرق ہے کہ جنبی تو جب چاہے غسل کر کے پاک ہو سکتا ہے، غسل کرے اور قرآن کریم کی تلاوت کر لے، تو باقاعدہ تلاوت کے لیے غسل کر کے تلاوت کرنے ہی کی اجازت ہونی چاہیے۔ باقاعدہ غسل میں تو یہ باقاعدہ تلاوت میں یہ معاملہ ہے۔ البتہ جو اذکار میں کچھ صورتیں آتی ہیں، جیسے سوتے وقت کچھ اذکار میں نبی اسلام بھی کچھ صورتیں پڑھتے تھے چھوٹی موٹی، اذکار میں جو باتیں آتی ہیں یا بعض مناسبات پر، تو وہاں پر ہلکی پھلکی دعائیں یا بعض آیات پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ اور انشاءاللہ اس کی مزید تفصیل اگلے مسئلہ میں آئے گی کہ کیا حائضہ یا نفاس والی عورت قرآن کریم کی تلاوت کر سکتی ہے کہ نہیں، تو انشاءاللہ یہ اگلے مجلس کا ہمارا موضوع ہے۔ تو جنبی باقاعدہ تلاوت نہ کریں، یہاں پر اتنی بات سمجھ لیں، باقاعدہ اگر تلاوت کریں تو غسل کر کے تلاوت کریں، جیسے کسی نے پارا پڑھنا ہے، آدھا پارا پڑھنا ہے تو غسل کرے پھر تلاوت کریں۔ اس حالت میں تلاوت کرنے کی ضرورت کیا ہے، کیونکہ غسل کرے اور پھر یہ عمل کرے۔ ہاں اگر سوتے وقت انسان کچھ یعنی چھوٹی موٹی صورتیں پڑھ لیتا، اذکار کر لیتا ہے، جیسے سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی اسلام بس اوقات رات جنبی ہوتے اور غسل آپ صبح تہجد ٹائم کرتے تھے، تو ظاہر ہے کہ آپ اذکار وغیرہ اور کچھ جو دعائیں ہیں وہ پڑھ کے سوتے تھے۔ تو یہ اذکار دعائیں چھوٹی موٹی صورتیں پڑھی جا سکتی ہیں، باقاعدہ تلاوت جنبی نہ کریں۔ اللہ، یہ موقف راجی چلے کافی انشاءاللہ۔